کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ان کتابوں میں تحریف کر دی جائے گی؟ اور اگر انہیں معلوم تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اور پھر قرآن مجید جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لایا جائے، تو جب ان پہ تحریف ہو چکی ہے اور اس میں انسان نے ملاوٹ کر دی ہے، اپنی باتیں بھی شامل کر دی ہیں، تو پھر ایمان کیوں لایا جائے ان پہ؟ آپ نے 3 4 سوالات اکٹھے کر دیے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ اکٹھا ہی سمیٹ لوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اللہ کا انکار ہو سکتا ہے، اللہ کے خلاف باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی کتابوں میں تحریف ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریف کے لیے خود حفاظت کا انتظام کر دیں۔ تو تورات اور انجیل کے لیے جو کہ ایسا کوئی وعدہ نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرح ان کی حفاظت نہیں کی۔ تاحال ہمارے سامنے یہی حقیقت ہے، لیکن عین ممکن ہے کل پرسوں 100 سال بعد 200 سال بعد وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی الواح کہیں سے مل جائے، جو تابوت ان کا گم ہو چکا کہیں سے درآمد ہو جائے، تو پھر وہ سارا کچھ حساب بتا جائے گا کہ دو کتاب کی اصل تورات یہ تھی اور اس کی یہ تحریفات ہو چکی ہیں۔ تو ہمیں نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا مستقبل کیا ہے اس کا، لیکن بہرحال خدا کے بارے میں سورہ جن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ جب جنہوں نے قرآن مجید سنا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے خلاف اللہ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے بھی حیرانی کا ظاہر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگ انکار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا انکار ہو رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا جرت ہوگی؟ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے چونکہ امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے، تو اس لیے یہ ہوتا رہے گا۔ اب یہ رہ گیا کہ ایمان کیوں لایا جائے ان کتابوں پر۔ ایک ہے اللہ کی کتاب تورات، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ وہ کون سی تورات ہے؟ اس کو کہہ دیا گیا کہ قرآن کی روشنی میں اس کو قبول کرو۔ خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ تورات اور انجیل کے اوپر مہیمن ہے، یعنی اس کی روشنی میں ہم تورات کی باتیں مانیں گے، اس کی روشنی میں اس کی باتیں رد کر دیں گے جو اس سے ٹکراتی ہوئی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ گے کتاب کی حیثیت سے، کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں، انجیل اللہ کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں۔ اب جب اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عمل آیا ہے، تو اب وہ قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے گا۔ پورا اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول اور طریقہ بتا دیا ہے۔ تو کتاب، اب مثال کے طور پر میں قرآن کو مانتا ہوں، ہمارا ہر آدمی قرآن کو مانتا ہے، لیکن وہ قرآن کو کتنا جانتا ہے؟ تو جاننے کی جب بات آئے گی تو پھر تحریف کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ماننے کے اعتبار سے ہم کتاب مان رہے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حفاظت کیوں نہیں کی گئی ان کی؟ یہ غالباً جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو زمانے ہیں ان سب میں تمدن بہت تبدیل ہو رہا تھا، یعنی نہ اس کا کوئی اصول تھے، نہ اس کی کوئی تہذیب تھی۔ تو انسانی تہذیب جو سمجھ لیجیے کہ اتار چڑھاؤ کا شکار تھی۔ تو اس لیے ایک زمانے تک تو وہ دین چل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کا دین تھا، لیکن تمدن کے لحاظ سے جو احکام ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بنیادی دین ہمیشہ ایک رہا ہے، تورات میں بھی وہی، انجیل میں بھی وہی، حضرت آدم کا دین بھی وہی تھا، لیکن جو شریعت ہوتی ہے اس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلوب ہی دوسرا اختیار کیا تاکہ اگلے قیامت تک کے لیے اس کو جاری رکھا جا سکے، اس لیے اس کی حفاظت بھی ذمہ داری لی ہے۔ چونکہ قرآن آنے کا، دوسری کتابیں آنے کا امکان موجود تھا، تو اس لیے پرانی کتابوں کی حفاظت کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو قرآن مجید کے بعد اب چونکہ کسی کتاب نے نہیں آنا، تو اس لیے اس کو اب خدا کے الفاظ کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے حفاظت کی شدید ضرورت تھی۔ اور دوسرا یہ کہ جو قانون اور شریعت قرآن مجید میں جس طرح سے دی گئی ہے وہ اس طرح سے نہیں جیسے تورات اور انجیل میں ہے۔ انجیل میں تو خیر ہے ہی نہیں، تورات میں ہے، تو وہ تفصیلی احکام ہیں۔ قرآن مجید میں صرف اصولی احکام ہیں، اور جو تفصیلی ہیں ان میں تمدن کا اثر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ قانون دینے کا سٹائل چینج کر دیا، اس طرح سے نہیں دیا گیا جس طرح سے تورات میں دیا گیا تھا۔ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ اس میں دین مکمل کر دیا گیا، یعنی تینوں پہلو آ گئے ہیں قرآن مجید میں۔ عقیدہ بھی آ گیا ہے، شریعت بھی آ گئی ہے، اور پیچھے جو اصول چل رہے ہیں دین کے، اخلاقیات کے، خدا کی سنن کے، وہ بھی آ گئی ہیں۔ تورات اور انجیل میں ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، خدا نے کس کس پہلو سے کیا 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 ہے،
وہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، لیکن ہم اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. یعنی خدا نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، ہم نہیں اس کا جواب دے سکتے، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوا ہے. جو کچھ ہوا ہے اس میں تورات میں صرف قانون ہے، ٹھیک ہے جی، اور انجیلوں میں صرف تمثیلات ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قانون کی حقیقت کیا ہے. اصل میں جو انجیل نے کام کرنا تھا وہ ہو گیا، اب اس کی حفاظت ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. جو اس نے کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہود کو بتانا تھا کہ تم اب اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے اندر دوبارہ کوئی عیسیٰ پیدا کیا جا سکے، تم اس قابل نہیں ہو. یعنی حضرت عیسیٰ جیسا واضح رسول وہ خود جس طرح سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی گواہی ان کے ہاں موجود ہے. انہوں نے بچپن میں گواہی دی ہے ان کے کہ میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں، مجھے اللہ نے کتاب والا بنایا ہے، کہا ہے نا. اس کے باوجود وہ نہیں مانے. پھر انہوں نے جس طرح سے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، وہ نہیں مانے. پھر انہوں نے جس طرح سے مردے زندہ کیے ہیں، جس طرح کوڑی ٹھیک کیے ہیں، جس طرح سے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کیا، وہ تب نہیں مانے. اب اس کے بعد اور کیا چاہیے تھا ثابت کرنے کے لیے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے اندر رسول بھیجا جائے. تو انجیل نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اس کی حفاظت ہو یا نہ ہو اچھی بات ہے، جتنی مل گئی مل گئی، نہیں نہ ملتی تب بھی وہ اپنا کام کر گئی. یہود کو بتا گئی ہوئی ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اب تمہارے اندر رسول بھیجا جائے. وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. اور اب دیکھیے کہ انہوں نے رستہ جو اختیار کیا ہے، اگر وہ انڈیا کے ایک اسکالر ہیں، ان کی بات اگر ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اینٹی کرائسٹ پیدا کریں گے تب کرائسٹ آئے گا. یہ فضا بنا دی انہوں نے. اب وہ لگے ہوئے ہیں، جو ظلم اس وقت ہو رہے ہیں وہ وہاں پر وہ پلیٹ فارم تیار کرنا ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ آ جائے، یعنی مسیح ان کے خیال میں آ جائے. تو یہ اب کہانی، اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اپنی جگہ پہ ہے. اللہ نے اپنا کام مکمل کر دیا. جتنی محفوظ رہ گئی بالکل ایسے سمجھے جیسے انجیل کی اس وقت حالت وہی ہے جو ہماری حدیثوں کی ہے. اس میں اصل باتیں بھی ہیں، اس میں ملاوٹ بھی ہو گئی ہے. تو ایسے ہی انجیل کا حالت ہے. تو اس میں جو قرآن سنت کے مطابق چیزیں ہیں وہ قبول کر لیں. اور تورات جو کتاب کی طرح متون ہو گئی، اس کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ بھی تحریف شدہ ہے. اس میں ترجمہ ہے، ہمارے پاس اصل متن تو ہے نہیں ہے، ترجمہ ہے. خواہ وہ پوری کی پوری ہمارے اس پہ استاد کے مطابق جو کتاب استثناء ہے وہ پوری کی پوری وہی ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ترجمہ ہے.